ایک اور حملہ ہو گیا ہے بلوچستان میں، اس دفعہ زامران کلات میں ہوا ہے یہ حملہ، 2 حملے بی ایل اے نے کیے ہیں پھر سے. اور بی ایل اے جو ہے لگتا یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ان کی فورسز، اور وہ اب ہٹ اینڈ رن والا تو معاملہ لگ ہی نہیں رہا. اب تو لگ رہا ہے کہ جیسے کنونشنل آرمی لڑتی ہے وہ تو ایسے لڑ رہے ہیں. یہ تو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک بات ہو گئی، اور پاکستانی فوج کے لیے بھی. جو اطلاعیں میرے پاس وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ زامران اور کلات حملوں میں پاکستانی فوج کے 10 اہلکار ہلاک کیے گئے، اور یہ دعویٰ کیا ہے بلوچستان لبریشن آرمی نے. بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا کہ سرمچاروں نے زامران اور کلات میں 2 مختلف حملوں میں پاکستانی فوج کے کل 10 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں. ترجمان نے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے زامران میں نوانو کے مقام پر پاکستانی فوج کے ایک قافلے میں شامل ایک گاڑی کو اس وقت ریموٹ کنٹرول آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا جب پاکستانی فوج علاقے میں جارحیت کے بعد واپس آ رہی تھی. دھماکے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کی گاڑی مکمل تباہ ہو گئی، جبکہ اس میں سوار تمام 9 اہلکار فوجی جو تھے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے. بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے گزشتہ روز کلات میں مورگند کے مقام پر پاکستانی فوج کی پوسٹ کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا. حملے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک، جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے، اور انہوں نے ان حملوں کی ظاہر ہے کہ اب ذمہ داری قبول کر لی ہے. پاکستان کی طرف سے اس کے بارے میں نہ کوئی تصدیق آئی ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی تردید آئی ہے. ادھر ناظرین یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ گومازئی و مند میں 3 نوجوانوں کو بے دردی سے ریاستی ڈیتھ سکواڈ نے شہید کیا ہے. تینوں دکاندار بے گناہ تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ پلان کے تحت ٹارگٹ کیے گئے تھے. ان کے پاس لوگ آتے جاتے تھے جنہیں سب جانتے تھے. یہ ایک پیغام تھا پاکستانی فوج کی طرف سے. دوسری طرف ناظرین مہاجبین بلوچ کو جو ہے وہ گم ہوئے آج پورا 102 دن ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے. ان کا جرم کے بارے میں بھی کوئی ایسی چارج شیٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور اتنے دنوں سے وہ یہی کہا جا رہا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ٹارچر سیلوں میں سزا کاٹ رہی ہیں، اور یہ ان کی تصویر ہے. ادھر اسلام آباد میں بلوچ خواتین جو ہے وہ پچھلے 55 دنوں سے پرامن دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرنا جو ہمارا یہ جاری رہے گا جتنے دن مرضی لگ جائیں، لیکن ہم نے یہاں سے اٹھ کر نہیں جانا. اچھا، اب ناظرین دیکھتے ہیں ایک پریس کانفرنس جو کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے کی گئی. یہ انتہائی اہم پریس کانفرنس ہے، اور یہ اسلام آباد میں کی گئی. تو اس پریس کانفرنس کو ذرا دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم گزشتہ 54 دنوں سے اسلام آباد میں انصاف کی تلاش میں بیٹھے ہیں، وہ انصاف جو بلوچستان سے غائب ہے. اسی انصاف کے لیے ہمیں سینکڑوں میل دور اپنے گھروں سے آنا پڑا. آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو بلوچستان کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے. ایک ایسی صورتحال جہاں ریاست کا ہر ادارہ ظالم دکھائی دیتا ہے اور جواب دہی سے بالکل مبرہ ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو دن دہاڑے عوام پر ظلم کرنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے. ان اداروں کی نہ تو کوئی مؤثر نگرانی ہے اور نہ ہی ان کے احتساب کا کوئی نظام. عدالتیں جو انصاف کی آخری امید ہوتی ہے خود کو اداروں کے سامنے بے بس پاتی ہیں. معزز صافی حضرات، بلوچستان میں جبری گمشدگیاں پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، لیکن ان کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی. اس کے برعکس آئے دن درجنوں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. صرف سال 2025 کے پہلے 8 ماہ میں 1000 سے زائد جبری گمشدگیوں کے کیسز سامنے آ چکے ہیں.
बलोच यकजहती कमेटी जो इन गुमशुदगियों के खिलाफ एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा पुरअमन तहरीक चला रही है, आज खुद रियासती जब्त का निशाना बनी हुई है। इसके रहनुमाओं को न सिर्फ कैद किया गया है बल्कि बास को खुद जबरी गुमशुदगी का सामना है। मार्च में जाफर एक्सप्रेस के वाक़ियों को बहाना बनाकर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के जरिए बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। आज तक अदालतें इन पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सके और न ही इन्हें इंसाफ दिया गया। और मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इन रहनुमाओं को जेल में रखा जाए। पहले 3 माह 3MPO जैसे काले कानून का सहारा लिया गया और अब हर पेशी पर बगैर कोई रिपोर्ट पेश किए CTD महज रिमांड की दरख्वास्त देती है और अदालतें बिना कोई सवाल किए रिमांड दे देती हैं। हमारे वकला बारहा पूछ चुके हैं कि गुज़िश्ता रिमांड की रिपोर्ट्स कहाँ हैं, लेकिन अदालतें CTD से जवाब तलब करने की भी हिम्मत नहीं रखती। पिछले 2 सालों में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं पर पुरअमन एहतजाजात और वीडियो बयानात की बुनियाद पर दर्जनों FIR दर्ज की गई है, जिनमें कई झूठी और मनगढ़ंत है। इनमें से कई केसेस में मुतल्लिका रहनुमा मौके पर मौजूद भी नहीं थे। इन केसेस में अब तक सिर्फ 3 मुकदमात हैं। मुकदमात में अदालत ने जुडिशल कार्रवाई मुकम्मल की है, जबकि 30 से ज्यादा केसेस अभी भी बाकी है। अदालत ने वाजिया तौर पर कहा था कि मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा, मगर कल छुट्टी के रोज रबीउल अव्वल के मौके पर जब नेट बंदिश और रास्तों की बंदिश के बायस कोई वकील या रिश्तेदार पेश ना हो सका, सोचने की बात यह है कि अगर अदालतें पुरअमन सियासी कारकुनान के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं, तो वो आम बलोच मसलन एक चरवाहे के साथ क्या सलूक रवा रखती होगी? क्या इसे इंसाफ की कोई उम्मीद हो सकती है? मौज़े साफी हजरात, हम आज वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के उस आलिया बयान का भी जिक्र करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मनगढ़ंत इल्जामात का सहारा लेकर हम पर जहर अफशानी की है। हम इन इल्जामात को महज सियासी बयान बाजी नहीं समझते, बल्कि उस गहरी नफरत का इजहार है जो रियासत की जानिब से बलोच कौम के साथ बरती जा रही है। वही नफरत जो एक आका अपने नाफरमान गुलाम के लिए रखता है। अगर रियासत की अदालतें वाकई बाख्तियार होती तो हम इन इल्जामात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, सबूत मांगते कि हमारे पीछे किसका हाथ है, हम कब कहां किस कानून की खिलाफ वर्जी के मुरतकिब हुए हैं। और दूसरी बात, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर इन मुतालबात को पूरा करना आपके इख्तियार में नहीं है तो हमें ये बताया जाए कि हम किसके सामने अपने मुतालबात पेश करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के पास खुद कोई इख्तियार नहीं है। वो अपने ही अदारों से बास पर्स करने से कासिर है। या तो वो बेबस है या वो खुद भी इस जब्त का हिस्सा है। यही वजह है कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके हम पर झूठे इल्जामात लगाते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सच बोले। वो खुद अपनी एजेंसियों के सामने बेबस है। और जो हम बलूचिस्तान से सैकड़ों मील दूर आए हैं, 54 दिनों से पुरअमन धरने में बैठे हैं और आज रियासत के इल्जामात का निशाना बन रहे हैं, ये सब रियासत और उसके अदारों के लिए एक शर्मिंदगी है। इन अफराद के माथे पर होगा जो खुद को जमहूरियत का आलमबरदार कहते हैं, मगर ना हमारी सुनवाई के लिए आते हैं, ना कोई इंसाफ देते हैं। सिर्फ मीडिया में खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए बोहतान तराशी करते हैं, आवाज़िया करते हैं। हम पुरअमन एहतजाज जारी रहेंगे। हम पुरअमन तौर पर अपनी जिंदगी, शिनाख्त और इंसाफ के हक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और जितना तवील ये एहतजाज चलेगा उतना ही शर्मिंदगी इन अदारों के हिस्से में आएगा। शुक्रिया। ये नाजरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि अगर आर्म्ड फ्रंट हो, जैसे पाकिस्तानी फ़ौज और BLA, BLF और रिपब्लिकन गार्ड्स वगैरह और बलोच नेशनलिस्ट आर्मी जो लड़ रहे हैं आपस में, वहाँ पे भी पाकिस्तान आर्मी को कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। यानी कि मुकम्मल तौर पर लगता यही है कि बलोच जो फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल नीचे दबा दिया है, बिल्कुल पसपा कर दिया है। यानी कि उनको पता नहीं लगता पाकिस्तान आर्मी को किस वक्त कहाँ पे हमला होना है। देखें ना, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी कमज़ोर है बलूचिस्तान के हवाले से, और वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे BLA, BLF
اور دوسری عسکری تنظیموں کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے، گھس نہیں پا رہے کہ وہاں سے ان کو انٹیلیجنس ریورس میں آئے۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر جو ہے وہ ضرور بی ایل اے اور بی ایل ایف یا دوسری تنظیموں کے جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو مخبری کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی موومنٹ کیا ہے، یہ زیادہ اس کا امکان ہے۔ دوسری طرف جو اخلاقی لڑائی ہے وہ بھی اس وقت بلوچ جیت رہا ہے، وہ اس طرح جیت رہا ہے کہ اخلاقی لڑائی جو یہ اسلام آباد اور کراچی میں جو دھرنے چل رہے ہیں بی وائی سی کے لیڈروں کی رہائی کے لیے، ان دھرنوں میں پنجاب کے عوام کی بے حسی، پنجاب کے بائیں بازو کی بے حسی، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بلوچستان کی خواتین جو جدوجہد کر رہی ہیں وہ جدوجہد صرف اور صرف بلوچ قوم ہی لڑ سکتی ہے، بلوچ عورت ہی ہے آج، بلوچ مہیلا ہی ہے آج جو ریاست کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور کسی میں ایسی ہمت دیکھنے میں نہیں آتی۔ کہیں کوئی مصالحت کا شکار ہے، کوئی کہیں پہ جو ہے وہ اپنا حصہ بڑھوا رہا ہے پاکستان کی ریاستی لوٹ مار میں، لیکن قومیں جو غلام ہیں ان کی قومی آزادی کی لڑائی میں ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت سوائے بلوچستان کے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں قومی آزادی کی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھے ہوئے۔ بہت شکریہ، پلیز جوائن کریں چینل کو، سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر تو ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔